جہنم سے آزادی کا اشرا۔ مفتی صاحب، مسلمانوں کا عقیدہ جہنم جنت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے شواہدات ہمارے پاس ہیں۔ کیا فرمائیں گے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے جنت اور جہنم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علامہ صاحب کے بغیر پروگرام نہیں ہو سکتا، صحیح، اور روح سے مراد کہ روحانی اعتبار سے وہ روحانی تشریف اعتبار فرمائے۔ سے تشریف آپ پوچھیں سوال، آپ کا سرپرستی جواب فرمائے۔ انشاءاللہ آئے گا۔ سرپرستی اچھا، سب سے پہلے تو آج جو حادثہ ہوا ہے پی آئی اے کا، ہمارے یہاں پر کراچی میں یہ حادثہ ہوا ہے، جی تو اس پر ظاہر ہے کہ دل بڑا غمزدہ ہے۔ ابھی میں جمعہ پڑھا کر گھر پر آیا ہی تھا تو مجھے کہیں سے میسیجز آئے کافی زیادہ کہ آپ ٹی وی کھولیں، یہ حادثہ ہوا ہے۔ بہرحال دیکھ کر بڑا دل افسردہ ہوا کہ ایک طرف ہماری قوم کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف یہ حادثہ رونما ہوا۔ بہرحال جس سے مسافر حضرات لڑ نہیں پائے، مصعب اور مصعب شہید ہی کہلائیں گے سفر دوران سفر۔ میں عرض کرتا ہوں جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس میں جو مسلمان اس دنیا سے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ مسلمان اس طرح حادثے میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو جن مکانات پر وہ جہاز پلین گرا ہے، ڈیمولش ہوا ہے، کافی مکانات، تو اس میں بھی جو بیچارے اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زخموں کو جلد منتقل فرمائے۔ ہم سب کی فیملی سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ان غم کے لمحات میں ARYQ ٹی وی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں یہ بتانے سے پہلے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اس سے پہلے تمہیدی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں اور جو ادیان ہیں، اہل دین ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ مثال کے طور پر مجوسیوں کا بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے۔ جو خیر پر رہتا ہے وہ مر کر خیر والے خدا سے مل جاتا ہے، اور جو شر یعنی شریر ہوتا ہے، جو گناہ کرتا ہے تو وہ مر کر شر والے خدا سے یعنی شریر قوتوں سے مل جاتا ہے، اور جو خیر پر ہوتا ہے وہ خیر والی قوتوں سے مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہندو ہیں وہ عام طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس نے اچھے کرم کیے، یعنی جس نے اچھے کام کیے، تو فرمایا کہ اس کے اتنے ہی جنم ہوتے ہیں، جتنے اچھے کام ہوں گے اتنا زیادہ اچھا جنم ہوگا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ روح جو ہے نا، مثال کے طور پر اس جنم میں فلاں کے ساتھ ہے تو اب اگلے جنم میں یہی روح فلاں کے ساتھ ہوگی، کسی اور روپ میں ہوگی، یہاں تک کہ 7 جنموں کا تذکرہ موجود ہے سلمان بھائی، 7 جنموں کا۔ تو کہا کہ جو خیر پر ہوتا ہے یعنی ان کے نزدیک جو اچھے کاموں پر ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اچھے اجسام میں منتقل ہوتی رہتی ہے، جی جو خیر کے کام، اسی لیے وہ اس زندگی میں کسی کو اچھا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے پرانے جنموں میں کوئی اچھے کام کیے تھے تو آج تمہاری روح کسی اچھے وجود میں ہے۔